बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 8 अगस्त साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज एक ख़बर आपसे शेयर करते हैं जनाब। सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान, ये आपको मालूम है। मोहम्मद बिन सलमान आपको मालूम है जी कि वो इस वक्त जो बादशाह सलामत हैं सऊदी अरब के, किंग सलमान, उनके बेटे हैं और वली अहद भी हैं और वज़ीर दिफा भी हैं और ताकतवर यानी कि डिफेक्टो किंग हैं अगर सऊदी अरब के, तो वो मोहम्मद बिन सलमान हैं, MBS जिनको कहते हैं। और डिजोरे जो हैं प्रेसिडेंट, डिजोरे किंग वो सलमान है। यानी आइनी और कानूनी तौर पे जो बादशाह हैं वो किंग सलमान हैं, लेकिन जो अमलन हैं और जो प्रैक्टिकली इस वक्त किंग हैं, जो अमूर सल्तनत चला रहे हैं सऊदी अरब के, वो हैं MBS। ये डिफेक्टो कहा जाता है इनको। तो डिफेक्टो किंग जो है वो मोहम्मद बिन सलमान है। अमेरिका में इस वक्त आपको मालूम है कि इलेक्शन हो रहा है और सदर ट्रंप के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं। सदारती इलेक्शन में इस वक्त सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के जो बिज़नेस कम्युनिटी है और शाही फैमिली है, जो शाही फैमिली के तगड़े तगड़े बिलियनर जो हैं, वो दोनों इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। और एक जो बाइडन के साथ है और एक फ्रीक लगा हुआ है ट्रंप के साथ। जो बाइडन की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें जो MBS के मुखालिफ फैमिली मेंबर्स हैं वो हैं, और उनमें से आधे जो बाहर रह गए वो तो इस वक्त अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं और MBS का मुकाबला भी कर रहे हैं, और आधे उनके मेंबर सऊदी अरब में गिरफ़्तार हैं। तो उस पे भी ये चीज़ चल रही है। तो जो बाहर हैं वो ये काम कर रहे हैं, ये मैं इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे बता रहा हूँ। और MBS का मसला है, MBS बनना चाहते हैं, अगले बादशाह सलामत बनना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि जो किंग सलमान हैं वो अपनी ज़िंदगी में ही उनको कर दें, नामज़द कर दें आइंदा के हुक्मरान, आइंदा का बादशाह। तो ये बड़ी गेम चल रही है। और फिर वो फैमिलीज़ जिनको MBS ने गिरफ़्तार किया था 1.5 साल पहले और उनको एक 5 स्टार होटल में बंद कर दिया था और उनसे रिकवरी की थी, तकरीबन कोई 1200 अरब डॉलर की वो रिकवरी की थी, और फिर उनको छोड़ा था। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, वो अभी भी अरेस्ट हैं। तो ये एक गेम चल रही है। और अब बाहर, अब अमेरिका की एक अदालत में क्या हुआ है जनाब, अमेरिका की एक अदालत में एक दस्तावेज़ जमा करवाई गई है और वो है सऊदी वली अहद MBS के बारे में। और इस पे इल्ज़ाम ये है कि कनाडा में एक सऊदी इंटेलिजेंस के जी एक बहुत ही सीनियर ओहदेदार थे, डॉक्टर साद अल जबरी। डॉक्टर साद अल जबरी थे ये सऊदी इंटेलिजेंस के, और सऊदी वली अहद जो थे मोहम्मद बिन नाइफ जो MBS से पहले थे, ये उनके इंतहाई मोतमद इंटेलिजेंस अफसर थे, आला ओहदेदार थे और पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, और इन्होंने आला तालीम भी हासिल की हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जब मोहम्मद बिन नाइफ को डिसमिस किया गया, अभी भी वो गिरफ़्तार हैं उधर और नज़रबंद हैं, उसके बाद डॉक्टर साद अल जबरी जो हैं वो निकल गए थे कनाडा। अमेरिका नहीं गए, कनाडा गए, क्योंकि उनको शायद इल्म था। और ये जो दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं, वो दस्तावेज़ात ये जमा करवाई गई हैं कि सऊदी अरब का एक स्क्वाड आया था कत्ल करने की नीयत से डॉक्टर साद अल जबरी को, और वो कनाडा दाखिल होना चाह रहा था, और लेकिन वो दाखिल नहीं हो सका था। और ये कहा गया है कि ये
جو اسکواڈ تھا یہ ان میں سے اس اسکواڈ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے جمال خاشقجی کو ترکی میں قتل کیا تھا، اور اس کے بعد اس میں اسکواڈ کا وہ ایکسپرٹ بھی شامل تھا جس نے جمال خاشقجی کی جلد اتاری تھی۔ تو یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، امریکہ کی عدالت میں یہ جمع کروایا گیا ہے، اور ڈاکٹر سعد الجبری کی طرف سے کہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ دستاویزات اور یہ ثبوت ہیں۔ اب یہ 61 برس ان کی عمر ہے جی ڈاکٹر جبری کی، اور یہ ان کی جو اصل چیز ہے، جب محمد بن نائف کے ساتھ یہ اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے سعودی انٹیلیجنس میں، ان کے امریکہ کے برطانیہ کے خفیہ اداروں سے بہت اہم ترین تعلقات تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ القاعدہ کو شکست دینے والے ایکسپرٹس میں سمجھے جاتے تھے، اور اسی مناسبت سے ان کے رابطے تھے سب سے۔ اور پھر جب محمد بن نائف کو فارغ کیا تو یہ 2017 میں آ گئے تھے کینیڈا، شفٹ ہو گئے تھے کہ انہیں اندازہ تھا۔ پھر ان کے فیملی ممبرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور وہ بھی ادھر گرفتار رہے، اور ان کو بھی ٹف ٹائم دیا گیا۔ پھر اس دستاویز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب سعد الجبری کو میسج بھی دیے گئے، اور سخت ترین میسج دیے گئے، اور وہ MBS کی طرف سے تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم ادھر نہیں آؤ گے تو ہم آپ تک پہنچ جائیں گے، اس طرح کے۔ اور یہ ان پہ اٹیمپٹ بھی کی گئی، لیکن وہ اسکواڈ پکڑا گیا اور وہ اسکواڈ کو واپس کر دیا گیا، اور یہ امریکہ میں ہوتے تو یہ اب تک واپس حوالے کیے جا چکے ہوتے سعودی عرب کے۔ اب اس میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ MBS کے ایما پہ اور ان کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ اس رپورٹ میں سعودی عرب کی طرف سے، سعودی حکام کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا، جبکہ کینیڈا کے جو وزیر ہیں انہوں نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ اور پھر سعد الجبری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ سعد الجبری کو کیوں مارا جانا ضروری ہے جی؟ وہ سعد الجبری خود ہی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ اہم راز ہیں، اور وہ اہم راز ہیں MBS کے بارے میں اور MBS کے عزائم کے بارے میں، اور وہ یہ بتا چکے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اگلے بادشاہ بننا چاہتے ہیں سعودی عرب کے، اور یہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے۔ اب جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ محمد بن نائف کے یہ کب دستے راز تھے، یہ سال 2000 میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے، اور ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ کام کیا، اور القاعدہ سے انہوں نے بچایا، اور پھر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر ملکوں کے جو خفیہ ایجنسی اسے ان کے اہم عہدیداروں کے ساتھ ان کے براہ راست مراسم تھے۔ پھر جو ان کی ایکسپرٹیز یہ ہیں جناب ہم کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور یہ پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں رہے، اور یہ کابینہ کے وزیر بھی رہے، اور میجر جنرل کے عہدے پر فائز بھی رہے۔ یہ ایک کافی گمبھیر قسم کا جال ہے جو MBS کے خلاف بنا گیا ہے، اور اس جال کا واحد مقصد یہ ہے کہ MBS کو بادشاہ بننے سے روکا جائے، کیونکہ شاہی خاندان کے اندر بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جناب کہ بہت بادشاہ تھے اور وہاں پہ کوئی بول نہیں سکتا، پر نہیں مار سکتا، لیکن بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، بہت تگڑے جو ان کے کزنز ہیں اور رشتہ دار ہیں اور شاہی فیملی ہے،
ان کے بہت تگڑے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے. کچھ کو تو کسی نہ کسی طریقے سے بلا کے ان کو بٹھا لیا گیا، اور جو باہر ہیں وہ باہر ہی رہ گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ جلد از جلد کنگ اناؤنس ہو جائیں، اور دوسری طرف اندر سے رجسٹ بھی بہت ہے. میں اس کے بارے میں رجسٹنس بہت ہے، اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو دوں گا. لیکن فی الوقت یہی ہے کہ امریکہ کے الیکشن میں اب یہ سارے جناب جت گئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تھا ایک آنے والے دنوں کے لیے ایک اچھی سی، میں نے کہا آپ کو خبر دے دوں کہ یہ گیم ابھی آن ہے. اور جو سعودی عرب میں ایک اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی تھی، اور جن فیملیز کو 5 اسٹار ہوٹل میں جیلوں میں بند کیا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے رہا ہو گئے، تو وہ فیملیز کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ وہ سارے اربوں اور کھربوں ڈالر کی مالیت کی بزنس مین تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایم بی ایس نے ان کے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کیا، بے عزتی کی ان کی شان میں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ گیم اب پہنچ گئی ہے امریکی عدالتوں تک. تو جناب یہ تھی ایک خبر، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.